بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی توفیق سے مسئلہ توحید اور رد شرک پر میں نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی۔ اس وقت میں جس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں وہ ہے مسئلہ توحید میں غلط فہمیاں، اور اس کی ابتدا میں نے یہ کی ہے کہ جو لوگ شبہ ڈالنے والے کہتے ہیں کہ توحید کی دو قسمیں ہیں، ان کے پاس توحید کی دو قسموں کو بیان کرنے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ جب ان سے سوال پوچھے گئے کہ یہ کہاں لکھا ہے تو انہوں نے جو دلائل دیے وہ میں پچھلے پروگرام اور اس سے پچھلے پروگرام میں بتا چکا ہوں۔ چونکہ خارجیت کا نعرہ شرک و بدعت کا خاتمہ ہوتا ہے، اگرچہ وہ بدعت کے معنی کو بھی نہ جانے یا توحید کے معنی کو بھی نہ جانے، شرک کے معنی کو بھی نہ جانے، مگر انہوں نے یہ کہنا ہے۔ اب چونکہ مسئلہ توحید پر جب حافظ ابن تیمیہ نے اس کی دو قسمیں کی اور ان کی اتباع میں تمام علماء نے جو ان کے ماننے والے تھے توحید کی دو قسمیں ہی بیان کی، جب ان پر سوال ہوا تو وہ اس کا جواب نہ دے سکے۔ ایک سوال ان پر یہ تھا کہ کیا قرآن میں، سنت میں یا صحابہ سے یہ ثابت ہے خیر القرون سے؟ اس کا جواب تو جو انہوں نے دیا وہ میں بتا چکا ہوں۔ دوسرا ایک چیلنج یہ تھا کہ کیا حافظ ابن تیمیہ کے علاوہ بھی کسی نے یہ دو تقسیمیں بیان کی ہیں؟ چلو خیر القرون نہ صحیح، قرآن، حدیث، صحابہ ہم معاف کیا، نہیں مانگتے دلیل، کسی اور نے بھی بیان کیا ہے۔ تو اب کسی اور کا بیان کرنے کے لیے کہ وہ یہ کہے کہ توحید ربوبیت اور الوہیت دو قسمیں ہیں اور مشرکین توحید ربوبیت میں تو پکے موحد تھے، ہاں الوہیت میں شرک کرتے تھے، یہ کسی اور نے بھی کہا ہے کہ نہیں؟ سوال یہ تھا کہ حافظ ابن تیمیہ سے پہلے یہ کس نے کہا؟ یہ سوال بھی حضرت علامہ شیخ زاہد القوثری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اٹھایا، یوسف دجوی رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھایا کہ کسی اور نے کہا ہے کہ نہیں۔ اس سوال کے جواب کے لیے ملکوں کا خزانہ خرچ ہوا ہے۔ آج جو میں درس دے رہا ہوں اس مسئلے پر یہ بہت اہمیت کا حامل اس معنی میں ہے کہ ملکوں کا پیسہ خرچ ہوا ہے اس جواب پر کہ ہاں کسی نے اور نے بھی کہا ہے کہ توحید کی دو قسمیں ہیں حافظ ابن تیمیہ سے پہلے۔ سوال یہ تھا، اب جواب سنیے۔ اس کے جواب کے لیے ہمارے دوستوں نے، بی نے، سی نے ایک مارکا مارا، اور اس مارکے کے اوپر میں اپنے تمام خوارج علماء، خواہ وہ بی سی کسی کیٹیگری میں بھی ہوں، ایک کا میں نام اس لیے نہیں لیتا کہ وہ تو ویسے ہی کتب کو نہیں مانتے، انہوں نے یہ مارکا مارا کہ ایک کتاب ڈھونڈ نکالی جس کو کہتے ہیں نا گواسی کی ہے سمندر کے اندر، اور ایک کتاب ڈھونڈ نکالی جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ توحید کی دو قسمیں ہیں۔ تو انہوں نے اپنے ذہن میں، اپنے خیال میں وہ کتاب ہمارے سامنے سٹیج کے اوپر رکھ دی، ٹیبل کے اوپر رکھ دی، کہا یہ ہے تمہارا مطالبہ، یہ کتاب اور یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اور یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، اور مجھے بھی یہ اسی طرح کتاب دی گئی، بڑی دیر ہو گئی ہے، اس کی میں واقعہ بھی آپ کو سناؤں گا۔ یہ کتاب ہے۔ اب وہ جو کتاب ہے نا اس کا نام ہے شرح عقیدۃ الطحاویہ،
اور اس کے اوپر اس کا نام لکھا ہے علامہ ابن ابی العز حنفی، اس کتاب کا مصنف ہے، اور شرح عقیدۃ الطحاویہ اس کتاب کا نام ہے، اور اس کتاب کے اندر لکھا ہے توحید کی 2 قسمیں۔ تو یہ مارکا مار لیا، انہوں نے کہا یہ کتاب، یہ تمہارا مطالبہ، تم نے ایسے شور ڈالا ہوا تھا کہ یہ بدعت ہے، فلاں ہے فلاں ہے، تو یہ لو کتاب۔ اب اس وقت میں پچھلے دونوں جو درس دیے ہیں ان کو ریپیٹ نہیں کروں گا، ویسے ریپیٹ کرنے کے بغیر بات کا مزہ نہیں آئے گا۔ سوال یہ تھا قرآن سنت خیر القرون صحابہ تابعین تبع تابعین بخاری مسلم کس نے 2 قسمیں کی ہیں؟ وہ تو نہ مل سکا، انہوں نے ایک کتاب یہ نکالی شرح عقیدۃ الطحاویہ، مصنف علامہ ابن ابی العز الحنفی نے کہا یہ تمہارا مطالبہ۔ تو آج میں آپ کے سامنے اس کتاب کی تفصیل اور اس کے اندر کیا لکھا ہے علامہ ابن ابی العز حنفی نے، وہ میں اللہ کی رحمت سے بیان کروں گا۔ پچھلے درس میں نے آخری حوالہ یہ دیا تھا کہ موسوعہ فتاوی شیخ جو ہے نا کیا اس کا نام ہے حمود، اس کی شرح فضیلت الشیخ ثانی بن عبداللہ بن جبیر القاضی المملکۃ القربہ شرح کتاب التوحید کے اندر جب ان سے یہ سوال ہوا کہ وَيَنْقَسِمُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ اقسام و حاضر تقسیم کس نے تقسیم کی ہے یہ، تو انہوں نے جو جواب دیا تھا، باقی میں ساری عبارت چھوڑتا ہوں، انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ یہ توحید کی 2 قسمیں فلاں 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 نے بیان کی ہیں، اور ابن ابی العز حنفی نے قسم التوحید الی قسمین، ابن ابی العز حنفی نے یہ تقسیم کی ہے۔ تو گویا تمام جو علماء تھے پہلے جو کہتے آ رہے تھے نا کہ ابن قیم، ابن تیمیہ، محمد بن عبد الوہاب، انہوں نے اس کے اندر ایک اضافہ کیا کہ نہیں، ابن ابی العز حنفی نے بھی اس میں یہ کہا ہے۔ میرے ایک فاضل دوست ہیں علامہ قاری مشتاق صاحب، انہوں نے پاکستان کے اندر، میں نے جب ان سے یہ بات کی کہ یہ تقسیم ثابت نہیں ہے، انہوں نے مختلف علماء کو فون کیے کہ یہ تقسیم کہاں لکھی ہے، بی کو بھی اور سی کو بھی۔ جب بی سی دونوں کو انہوں نے فون کیے تھے، آپ حیران ہوں گے کہ کراچی سے لے کر پشاور تک جو نامور علماء ہیں جن سے بات کی گئی، انہوں نے یا تو وہی نام لیے یا یہ سر فہرست نام لیا ابن ابی العز حنفی، اور جب وہ یہ نام لیتے تو مار کا مارتے کہ یار صرف ابن قیم ابن تیمیہ نہیں، یہ حنفیوں کا امام ہے، اس نے بھی یہ لکھا ہے۔ اب اس بات سے آپ کو پوری طرح یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ یعنی یہ مارکا ہے جو میں آج آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ اب یہ جو شرح عقیدۃ الطحاویہ کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ کیا ہے فیصل آباد سے چھپا ہے، نعمانی کتب خانہ لاہور سے یہ چھپا ہے، اور مولانا صادق خلیل ان کا نام ہے، انہوں نے اس کا اردو ترجمہ کیا۔ آج سے 18 سال پہلے یہ ترجمہ میرے پاس آیا، اس وقت مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دینی ہے کہ میں نے نور ٹی وی پر بیٹھ کر یہ شرح عقیدۃ الطحاویہ کے بارے میں بیان کرنا ہے۔ تو برمنگھم کے ایک عالم دین تھے، ان کو میں نے وہ ترجمہ دے دیا، انہوں نے مجھ سے لیا، اس کے بعد وہ مجھے ملا ہی نہ۔ اب جب اس کی ضرورت دوبارہ پڑی، اس کے کئی نسخے ہیں عربی کے، وہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو، مختلف جگہ سے چھپے ہیں، پاکستان سے، مصر سے، دمشق سے، سعودی عرب سے، کمال کتاب ہے یہ، ہر جگہ سے اس کو چھاپا گیا۔ تو میں نے اب یہ ترجمہ تلاش کیا تو مجھے مل نہیں رہا تھا، تو ابھی جن کا میں نے ذکر کیا ہے علامہ قاری مشتاق صاحب آف اسکاٹ لینڈ، ان کے پاس یہ ترجمہ پڑا ہوا تو انہوں نے مجھے پوسٹ کر دیا، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ تو یہ پاکستان سے مولانا صادق خلیل نے اس شرح عقیدۃ الطحاویہ کا اردو ترجمہ کیا ہے۔ اب اتنی تفصیل کے بعد، یہ عام بات نہیں ہے، یہ بڑی عام بات، اس لیے میں ڈیٹیل سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس کتاب کی ذرا ہسٹری سنیں کہ یہ ہے کیا۔ سب سے پہلی بات یہ سن لیں کہ یہ جو کتاب تھی، یہ شرح عقیدۃ الطحاویہ،
جب یہ میدان میں آئی تو اس وقت میدان میں آنے سے پہلے پہلا کام تو جس نے یہ کتاب چھاپی تھی، پرنٹ کی تھی، وہ تھے شیخ زہیر الشاویش. بڑی کتابیں پرنٹ کی ہیں. دمشق کے اندر ان کا دارالسلام ہے، وہ کیا اس کا نام لیتے ہیں، مکتبہ ہے. اور زہیر شاویش کو دنیا جانتی ہے. دنیا سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ مثلا وہ دکاندار یا وہ جانتے ہیں، رکشے والے جانتے ہیں، یعنی علمی دنیا میں، کیونکہ انہوں نے بہت سی کتابیں جو ہیں انہوں نے پرنٹ کی ہیں. اور یہ اسی چیز کے حامی ہیں کہ توحید کی دو قسمیں ہیں. انہوں نے بڑا زور لگایا. سعودی عرب نے پیسے کی بوریوں کے منہ کھول دیے، خزانہ اوپن کر دیا کہ اگر کوئی یہ بتائے کہ توحید کی دو قسمیں جو حافظ ابن تیمیہ نے کی ہیں اس کو کوئی ثابت کرے تو یہ خزانہ کھلا ہے. شارجہ، قطر، پوری علمی دنیا جو نجدیت کی تھی انہوں نے خزانے کھول دیے. اب یہ مارکا سنیں. انہوں نے یہ کتاب شرح عقیدۃ الطحاویہ شیخ زہیر شاویش نے اس کو پرنٹ کیا. اس کا اردو ترجمہ بھی میرے سامنے ہے، عربی کے یہ مختلف نسخے میرے سامنے ہیں. اس کی ابتدا جو زہیر شاویش نے ابتدا میں لکھا ہے، ذرا وہ دلچسپ باتیں ہیں وہ سن لیں اور پھر دیکھیں کہ کتنا بڑا مارکا مارا گیا ہے. زہیر شاویش لکھتے ہیں کہ اس کی بہت سی جو امام طاوی کی کتاب ہے عقیدۃ الطحاویہ، اس کی بڑی شرح لکھی گئی ہیں. وہ کہتے ہیں وَشَرَّحَهَا عَدَدٌ كَبِيرٌ مِنْهَا اِذْنْ وَكَانَ أَحْسَنُ شُرُوحَهَا الْمَعْرُوفَ هَذَا الشَّرْحُ. وہ کہتے ہیں اور لوگوں نے بھی شرح کی ہے مگر یہ سب سے بڑی زبردست شرح ہے جو ابی الیزا حنفی نے کی ہے، جس کی اب میں بات کر رہا ہوں. یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ وَهُوَ يُمَثِّلُ عقیدۃ السلف احسن تمثیل والمؤلف. اچھا، بڑی کمال کی حسین شرح ہے، بات ہی نہ پوچھیں. آگے کہتے ہیں کہ یکسر من النقل عن کتب شیخ الاسلام ابن تیمیہ و تلمیذہ ابن القیم من غیر احالہ علیہ ولعلہ عذرا فی ذالک وهو ان عقیدۃ السلف كانت تحارب من المتعصبین والحشویین وعلماء السوء الذین كان لهم تأثیر کبیر علی بعض الحکام. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عقیدۃ الطحاویہ کتاب ہے یہ ابن ابی الیزا حنفی کی کتاب ہے اور یہ بڑی اچھی کتاب ہے. اگرچہ اور بھی شروحات اس کی بہت سے لوگوں نے لکھی ہیں مگر یہ سب سے زیادہ اچھی شرح ہے. اور اس کی ابتدا میں وہ کہتے ہیں کہ اس کا کمال یہ ہے اس شرح کا کہ جب مصنف نے اس کو لکھا ہے، اب میں اردو ترجمہ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. وہ کہتے ہیں بہت سے علماء نے اس کی شروع تحریر کی ہیں. تمام شروع سے بہتر اور معروف شرح یہی ہے جس میں سلف کے عقائد کو آسان انداز میں بیان کیا گیا ہے. اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں شارح اکثر و بیشتر شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن قیم کی کتابوں سے عبارتیں نقل کرتے ہیں لیکن ان کا نام نہیں لیتے، اس لیے کہ سلف کے عقائد متعصب قسم کے لوگوں اور صفات الہیہ کو نہ ماننے والے علماء سو کے خلاف ہیں، جبکہ بعض صاحب اقتدار لوگوں پر اس قسم کے برے اثرات ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کے دور اقتدار میں برملا سلف کے عقائد بیان نہیں ہوئے، خاص طور پر جب حالات اس قدر ناگفتہ ہوں کہ تعصب اور ہٹ درمی کے ساتھ شیخ الاسلام کی کتابوں کا نہ صرف یہ کہ پرچار نہ کیا جائے بلکہ انہیں جلا دیا جائے. یعنی اس زمانے میں شیخ شاویش کہتے ہیں کہ چونکہ ابن تیمیہ اور ابن قیم کے لوگ خلاف تھے اس لیے انہوں نے ان کا نام نہیں لیا. اب یہ تھی بات. پہلے یہ تعارف سن لیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ابی الیزا حنفی یہ وہ بندہ تھا جو ابن تیمیہ اور ابن قیم کے عقائد کو ماننے والا، ان کی کتابوں کو عام کرنے والا، اور اس کتاب کے اندر جو کچھ لکھا گیا ہے وہ ابن تیمیہ اور ابن قیم کی کتابوں کا خلاصہ ہے. ارے یار، مارکا مارنا والے تو ہمارے دوستوں نے حد کر دی. ہم نے تو سوال یہ کیا تھا کہ قرآن میں حدیث میں خلفائے راشدین کسی نے یہ بیان کیا، چلو یہ نہ صحیح تو اور کوئی بندے کا نام بتا دیں
کہ جس بندے نے توحید کی 2 قسمیں کی ہوں تو مار کا مار دیا. انہوں نے کہا آؤ دکھاتے ہیں کون ہے, ابی الیز حنفی ہے. اور اس نے کہا کیا کیا, یہ ابن تیمیہ کے ایک تو بعد ہوا اور دوسرا ان کا مقلد اور فالوور ہوا. اور وہ کہتا ہے کہ ان کے نام انہوں نے اس لیے نہیں لیے کہ اس زمانے میں چونکہ لوگ ان کے خلاف تھے اس لیے عبارتیں تو ان کی نقل کی, عقیدہ ان کا بیان کیا مگر ان کا نام نہ لیا. تو یہ بڑا کمال کا بندہ تھا کیونکہ یہ ہو گیا. یہ اس کا پہلا حصہ ہے. اب اس کا دوسرا حصہ سنیں. شیخ زہیر شاویش, احمد شاکر, ناصر الدین البانی, میں سب کی لسٹیں پڑھ کے بتاؤں گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کے بارے میں کہ کس کس نے. ابتدا میں لکھا ہے تحقیق جماعت من العلماء, بہت سے علماء نے اس کی تحقیق کی ہے اس کتاب کی, اور وہ تخریج کی ہے ناصر الدین البانی نے. تو اب وہ کیا کہتے ہیں جنہوں نے تخریج اور تحریر کی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے جب ہم نے اس کتاب کو پایا تو ہم نے اس کتاب کو دیکھا کہ اس میں تو عقیدہ سلف بیان ہوا ہے. وظنی ان ھذا المعنى وھذا الادال عقیدۃ السلف الصالح کان ورا خلفاء اسم المؤلف لهذا الشرح المبارک وکان وراء خفاء اسم شیخ الاسلام ابن تیمیہ و ابن القیم. وہ کہتے ہیں کہ ہوا یہ کہ جب ہم نے اس کتاب کا مخطوطہ دیکھا تو اس کتاب کے مخطوطے جو پرانے زمانے میں ہاتھ سے کتابیں لکھی جاتی تھی نا, وہ مخطوطہ ہم نے تلاش کیا. تو جب ہم نے دیکھا تو جو لکھنے والے کا نام ہے نا کتاب کے اوپر, اس میں کچھ نہیں تھا. ولما كانت الطبعة الاولى خلوا من الاسم المؤلف, تو اس کے اوپر کسی کا نام نہیں لکھا تھا. نوٹ کرو یہ کتاب کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے, جو مار کا مارا گیا ہے نا کہ یہ ہے کتاب جس کے اندر توحید کی 2 قسمیں لکھی ہیں. لیکن کمال ہو گئی ہے کہ اس کے پہلے صفحے پر کیا لکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جب ہم نے لکھا شرح مبارکہ کو دیکھا تو اس کے اوپر کسی مصنف کا نام نہیں لکھا ہوا تھا. خیر ہم نے کیا کیا, ہم نے اس کے بارے میں کوشش کی کہ کسی طرح کسی مصنف کا کوئی نام مل جائے. تو اسم المؤلف طبعا للاصل الذي طبعت عنه وفي الطبعة الثانية استظهر استاذنا للشيخ احمد شاکر ان مؤلفه هو علي بن محمد بن ابي الیز حنفی اعتمادا على ما ارشده الیہ العالم الکریم الفاضل الشیخ محمد بن حسین. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے شیخ اپنے شیخ جو ہیں کیا اس کا نام ہوتا ہے احمد شاکر ابن تیمیہ کے سب سے بڑے فالوور, ان سے ہم نے کیا کہ اس کے اوپر تو کچھ نام ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں اس کا نام کیا ہے. اس مصنف کا نام ہے ابی الیز حنفی, لکھ دو. تو ہم نے اس کے اوپر اللہ کا نام لے کر وہ لکھ دیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ قد لائبت فیہ بالمحوۃ والکتابۃ اکثر من مرۃ واخیرا اثبت علیہ ما اثبت الشیخ احمد شاکر. تو وہ احمد شاکر جو تھے نا ان کی وجہ سے ہم نے ایک اور کوشش بھی کی کہ انہوں نے کہا کہ اس کا نام اس ہو سکتا ہے کہ اس بندے اس کتاب جو شرح عقیدۃ الطحاویہ اس کا لکھنے والا جمال الدین ابن صلاح الدین ملتی ہو. تو وہ کہنے لگے پھر جب ہم نے ملتی کا ترجمہ دیکھا, ان کے حالات زندگی دیکھے, تو ہم نے یہ نوٹ کیا کہ فی غیر موضع من الکتاب من تلامذہ ابن کثیر ولم یذکر احد ممن ترجموا للملتی المذکور. وہ کہتے ہیں یعنی 2 نام ہو گئے. کہا کہ یا تو یہ کتاب ابی حنفی کی ہے یا یہ شیخ ملتی کی ہے. تو وہ کہتے ہیں جب ہم نے شیخ ملتی کے حالات پڑھے تو وہ تو ابن کثیر کا شاگرد تھا اور اس نے تو کوئی شرح عقیدۃ الطحاویہ کے نام کی کتاب ہی نہیں لکھی. وہ تو بار بار شیخنا ابن کثیر کہتا ہے, تو اس لیے ملتی نہیں ہے. تو احمد شاکر کہتے ہیں کہ یہ ملتی نہیں, کیونکہ ملتی ابن کثیر کا شاگرد ہے, لہذا
اس کتاب کا لکھنے والا ابی العز حنفی ہے، لہذا ہم نے وہ جو تھا نا اس کے اوپر ابی العز حنفی کا نام لکھ دیا، لکھ تو دیا۔ اچھا آگے وہ کہتے ہیں وَقَدِمْتَنَّ اللَّهُ عَلَيَّ فَيَسِّرُ لِي تَبَا، اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل و کرم ہے، اس نے میں اس کی شرح عقیدت تحویہ کی پرنٹنگ کی توفیق دی، اور ابن ابی العز حنفی کا بعد حصول اعلی مخطوطہ کے اوپر ہم نے اس کا نام لکھ دیا۔ آگے شیخ زہیر شاویش کے لفظ میں بتا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں وَلَمْ أَجْزِمْ فی طبعتنا بنسبت شرع ابن ابی العز غیر ان استاذی الشیخ محمد ناصر الدین البانی، کہتے ہیں جب ہم نے ان کا نام لکھ دیا ابی العز حنفی کا، پہلے دیکھیں ذرا مار کا دیکھیں کتنا مارا ہے، مرد میدان کیسے بنا بندہ بنا ہے کہ ابن تیمیہ کی توحید کی دو قسمیں ثابت کرنی ہے نا، بڑے اویلی ملکوں کا سارا پیسہ لگ رہا ہے اس کے اوپر کہ ہم نے مار کا مارنا ہے، تو وہ کہتا ہے مجھے یقین پھر بھی نہیں تھا کہ کیا واقعی اس کا مصنف جو ہے وہ ابی العز حنفی ہے، نہیں تھا، جزم نہیں تھا اس کے اوپر۔ پھر کیا ہوا انہی دنوں میں، کہتے ہیں استاذی محمد ناصر الدین البانی فی سفرت الاولی الی المغرب 1395 میں اہدا الیہ الاستاذ الفاضل الشیخ محمد ابو خبرہ مدیر فلاں، وہ کوئی بندہ تھے المغربیہ میں رہتے تھے، ان کے پاس جب گئے تو شیخ البانی کو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ العقیدۃ الطحاویہ شرح عقیدۃ طحاویہ کتاب، میں بھی کہتا ہوں کہ یہ کتاب ابن ابی العز حنفی کی کتاب ہے، یہ زہیر شاویش اس کے 3 صفحے پر مقدمے پر یہ بات لکھ رہے ہیں۔ اب میں ریپیٹ کرنے کے لیے مجبور ہوں، کتاب تلاش کی مخطوطہ، ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب، مصنف کا اوپر نام نہیں لکھا ہوا کہ کس نے یہ کتاب لکھی ہے، معلوم نہیں ہے، پھر کیا کیا جائے کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ اچھا کوشش کریں، سوچیں، غور کریں، فکر کریں، تو پھر استاد شیخ نے بتایا اس کا نام ابی العز حنفی لکھ دیں احمد شاکر نے، پھر انہوں نے کہا نہیں شیخ ملتی ہوگا، پھر شیخ ملتی کا دیکھا، کہا نہیں وہ سجدہ نہیں ہے یہاں پر کیونکہ یہ تو ابن کثیر کا شاگرد ہے، تو ہم نے پھر کوئی انتظار کیا۔ اچانک شیخ ناصر الدین البانی جب مغرب کی طرف گئے تو وہاں پر انہوں کو ایک اور شیخ ملے، تو جب انہوں نے اس شیخ کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ کتاب جو ہے یہ ان کی ابن ابی العز حنفی کی ہے، اس لیے ہم نے پھر اس کا نام اس کے اوپر یہی لکھ دیا۔ اب میں اس کا پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو، صادق خلیل صاحب نے کیا لکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس شرح کے بارے میں، اس لیے کہ جس نسخہ سے اس کتاب کو طبع کیا گیا اس پر شارح کا نام موجود نہ تھا کہ یہ کس کی ہے، اور جب شیخ احمد شاکر نے دوبارہ اس کی اشاعت کے لیے کمر بستہ ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ شارح کا نام ابی العز حنفی ہے۔ انہوں نے علامہ محمد حسین نفی کی نشاندہی پر اس کا جو تھا نا وہ نام لکھا۔ پھر کہتے ہیں ہمارے پاس جو نسخہ تھا اس کے ٹائٹل پر مؤلف کا نام ابی العز حنفی نہ تھا، اردو میں بھی، عربی میں بھی، انگلش میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، وہ بھی وہ کہتے ہیں ٹائٹل پر کسی کا نام نہیں تھا۔ احمد شاکر ہم نے جس ورق سے وہ نسخہ خریدا اس نے مؤلف کا نام محو کر دیا، یعنی وہ جو ہوتے ہیں نا مخطوطے والے، اب یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے کہ جو مخطوطے ہوتے ہیں جو ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں ہوتی ہیں وہ اس کے لیے کچھ مکتبے بھی ہیں، مصر کے اندر بھی، سعودی عرب کے اندر بھی، شام کے اندر ہے، وہاں سے وہ لیے جاتے ہیں، اور کبھی وہ نسل در نسل کسی کے پاس بھی کوئی ہوتا ہے یا کسی کو کہیں سے تلاش کر لیا ہوتا ہے تو وہ بیچتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے جس نے یہ ہمیں بیچا تھا نا اس کے اوپر کسی کا نام لکھا ہی نہیں تھا۔ اور پھر کیا ہوا کہ شیخ احمد شاکر نے اپنے ایڈیشن میں اللہ کا نام لے کر اس کے اوپر کیا کیا، وہ اس کا ابی العز حنفی کا جو ہے وہ نام لکھ دیا۔
پھر انہوں نے شیخ جمال الدین کی طرف بھی کہا نہیں 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 یہ نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے یہ نسخہ اب جو شرح عقیدت الطحاویہ کا جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کتاب ابی العز حنفی کی ہے، اس مخطوطے کے اوپر ہم نے بغیر یقین کے خود بخود آپ پہ جو اس کے اوپر نام لکھا ہے نا ابی العز حنفی کا، یہ اپنی مدد کے تحت ہے، یعنی اس کے اوپر کچھ نہیں تھا، یہ ہم نے خود کیا ہوا ہے. تو جب ہم نے یہ خود کیا تو مانو نا کہ یہ ہماری محنت ہے. وہ لاؤ شیخ یوسف دجوی کو جس نے کہا تھا کہ کوئی بندہ نہیں جس نے توحید ربوبیت الوہیت کی 2 قسمیں بیان کی ہیں، یہ ہے حنفی پڑا ہوا تمہارا، اس نے بیان کی ہے اور یہ اس کی کتاب ہے. تو جناب علی تو یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ وہ احمد شاکر نے کہا ہے، آپ نے کیسے کہہ دیا؟ ناصر الدین البانی نے کہا ہے. ناصر الدین البانی اچھا نہیں، ان کے مغرب میں ایک شیخ تھا اس نے کہہ دیا ہے. تو یعنی ابھی تک ہم اس کتاب کو ابی العز حنفی کی طرف منسوب کرنے کے لیے ان کے اوپر جو ہے نا یونی کی کتاب ہے ان کا نام لگانے کے لیے 4 مارکۃ الآراء بندے ہیں. ایک شیخ زہیر شاویش، اور پھر اس کے بعد ابی احمد شاکر، اور پھر اس کے بعد ناصر الدین البانی، اس کے بعد ان کے شیخ جن کا وہ نام میں پڑھ آیا ہوں. اب وہ مجھے دوبارہ ان ورقوں پہ جانا پڑے گا. اچھا یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے اس کا ذکر کیا. آگے پھر انہوں نے وہ ابن کثیر والی بھی بات کی کہ شیخ ملتی، اسی طرح انہوں نے یہ بھی ذکر نہیں کیا کہ شیخ ملتی نے عقیدہ طحاویہ کی کوئی شرح تحریر کی ہو. اس لحاظ سے یہ بڑا مسئلہ تشنہ تکمیل ہے. اس کے حل کے لیے کسی قطعی دلیل کی ضرورت ہے تاکہ فیصلہ ہو سکے. اللہ اکبر. یعنی یہ ثابت نہیں ہے، اور میں حیران ہوں اس بات پر، اتنی بات مقدمے میں لکھنے کے باوجود کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کس کی کتاب ہے. اب اس کتاب کو سعودی عرب سے، مصر سے، دمشق سے، بیروت سے اتنی بار شائع کیا گیا، اور جو مدرسہ عربوں کے اندر، عجم میں، پاکستان میں اس کو اپنے طلباء کو پڑھائے، اس کے لیے ریالوں کی، ڈالروں کی، پاؤنڈوں کی بوریاں کھول دی جاتی ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دی جاتی ہیں، مددیں دی جاتی ہیں. کیوں؟ کہ یہ شرح عقیدت الطحاویہ پڑھا رہے ہیں. اور شرح عقیدت الطحاویہ کے اندر ہے کیا؟ یہ ہے توحید کی 2 قسمیں، ایک ربوبیت ہے اور ایک الوہیت ہے. آگے کیا لکھا ہے؟ کوئی وسیلہ نہیں. ابھی میں بتاتا ہوں کہ کیا لکھا ہے کتاب کے اندر. ساری ٹیچنگ حافظ ابن تیمیہ کی. اور یار غضب ہو گیا کہ اس کے باوجود کئی میرے دوست، فاضل دوست مجھے یہ کہتے رہے کہ یہ کتاب حنفیوں کی ہے، کیونکہ اوپر ابی العز حنفی لکھا ہوا ہے. میں نے ان کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھی، اور بڑے بڑے ہمارے استاد الاساتذہ، استاد العلماء، میں ان کا اس میں گرامی نہیں لے سکتا اس وقت، وہ گئے سعودی عرب میں، انہوں نے یہ کتاب لی، اور پھر اس کے اوپر ابی العز حنفی کا نام لکھا تھا. وہ برمنگھام میں تشریف رکھتے ہیں، وہ مجھے ملے. تو جب انہوں نے یہ بات کی تو میں نے ان کے سامنے یہ سارے حقائق رکھے، تو کہنے لگی تو کمال ہو گئی. پہلے وہ آدھا 1.5 گھنٹہ کم و بیش 1 گھنٹہ سے زیادہ وہ مجھ سے اس بات میں لگے رہے کہ نہیں یہ تو کتاب حنفیوں کی ہے، ہمیں وہ کتاب حنفیوں کی. اللہ اکبر. اوپر نام لکھنے سے اس بندے کی کتاب ہو جاتی ہے، جبکہ وہ لکھنے والے یہ سارا اس کے اوپر جو ہے نا وہ لکھ رہے ہیں. اچھا اب اس کتاب کو میں تھوڑی دیر کے لیے اس طرف رکھتا ہوں کہ انہوں نے اس کے اوپر یہ مان لیا ہے کہ یہ جزم نہیں ہے اس کے اوپر، تو لہذا اس کتاب کا حال آپ نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا ہے اس کا. اب میں اس کے جب یہ کتاب چھپی اس زمانے میں، دیکھیں اللہ بندے کیسے پیدا کرتا ہے. ہر بندے کا یہ کام نہیں ہوتا، کام کرنے کی سعادتیں یہ میرا مولا دیتا ہے، اس کی رحمت اور اس کے کرم اور اس کی عنایت سے ہوتی ہیں. اس زمانے میں جب یہ کتاب چھپی تو چھپنے کے وقت وہی علامہ زاہد الکوثری، کہاں میں چراغ لے کے ڈھونڈوں ایسے شخصوں کو، کہاں میں جاؤں، کس در پہ میں جا کے دروازہ کھڑوں، کہاں زاہد الکوثری کو تلاش کروں. اس وقت زاہد الکوثری رحمت اللہ علیہ ایک کتاب تصنیف فرما رہے تھے.
اس کتاب کا نام ہے الحاوی فی سیرت الامام ابی جعفر الطحاوی. امام جعفر ابو جعفر طحاوی کی شان میں محمد زاہد القوثری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کتاب لکھی. اس کتاب کے حاشیے میں ایک مقام پر یہ وہ لکھتے ہیں اس شرح عقیدۃ الطحاویہ کے بارے میں، یعنی جو مدرسہ یہ کتاب پڑھائے منہ مانگے ڈالر لے لے، منہ مانگے پاؤنڈ لے لے، حج عمرے مفت، مدرسے کی بلڈنگ پوری، اگر میری بات پہ یقین نہ آئے تو کسی ایمبیسی سے ان ملکوں کے رابطہ کر کے دیکھ لیں اور کہیں شرح عقیدۃ الطحاویہ ہم نے اپنے مدرسے میں پڑھانی ہے، یہ داخلے نصاب ہوگی، ہم نے مدرسہ بنانا ہے، تو آگے سے جو جواب آئے وہ دیکھ لینا، اور اگر کوئی نہ دے تو مدرسے کا خرچہ میں دوں گا، الحمدللہ. دیکھ لینا اتنی بڑی بات، بڑی یہ کتاب ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ شروع کریں آپ. اب جب یہ کتاب شروع ہوئی، چھپی یہ کتاب، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ شیخ زاہد القاصری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں وَطُبِعَ شَرْحًا لِمَجْهُولٍ. واہ 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 واہ. لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ تو عقیدت الطحاویہ حنفی کی کتاب ہے. اپنے بندے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ شرح مجہول ہے، اس کا اتا پتا کوئی نہیں ہے، یہ مجہول ہے. آگے زاہد القوثری فرماتے ہیں ينسب الى مذہب الحنفی زوراً، یہ حنفی مذہب کی طرف منسوب کی گئی ہے جھوٹ، جھوٹا دا جھوٹ، چٹا جھوٹ. تو زاہد القوثری کہتے ہیں یہ حنفیوں کی کتاب نہیں ہے. اور ابی حنفی کی بات میں ابھی آپ کو تو ساری باتیں کریں گے نا انشاءاللہ اس پروگرام میں. اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ پروگرام، میں نے اپنے پروگرام کی خود ہی تعریف کر دی کہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ شاید اس طرح سے کم از کم اردو زبان میں، عربی میں میرے سامنے نہیں کوئی بات آئی کہ اس اعتبار سے یہ پہلی بار نور ٹی وی پر یہ بات ہو رہی ہو. تو نور ٹی وی تک اس کو محدود کر دیتے ہیں. فرماتے ہیں ينسب الى المذهب الحنفی زورا، جھوٹا نہ جھوٹ، یہ کتاب منسوب کر دی گئی ہے ابی العز حنفی کی طرف. ابی العز حنفی کی یہ کتاب نہیں ہے، ان کی یہ کتاب نہیں ہے ابی العز حنفی کی. اور فرماتے ہیں ینادی سنا یدہ بانہ جاہل بہذا الفن. زاہد القاصری کہتے ہیں اور جس بندے نے یہ کتاب لکھی ہے نا شرح عقیدۃ الطحاویہ، وہ جو ابی العز حنفی ہے نا، ایک تو وہ مجہول ہے، پتہ ہی نہیں کون ہے، اور دوسرا جس نے اس کے اوپر ہاتھ لگایا کیا ہے نا وہ اس فن سے ہی جاہل ہے پرلے درجے کا. اس کو تو حنفیوں کے مذہب کا ہی نہیں پتا کہ کیا ہے، وہ تو حنفیوں کو جانتا ہی نہیں کیا ہے. اگر یہ بات میں کہتا تو ممکن ہے سینکڑوں علماء اس کتاب کے بارے میں یہ کہتے ہیں اوپر ابی العز حنفی لکھا ہوا ہے، لیکن یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ محدث کبیر امام زاہد القوثری رحمت اللہ تعالی علیہ الحاوی کی جو انہوں نے لکھا ہے ترجمہ ابو یوسف کا، اس کے حاشیے میں لکھ رہے ہیں. فرماتے ہیں بیان جاہل بہذا الفن، اس کو اس فن کا پتہ ہی نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں وَأَنَّهُ حَشَوِيٌّ. واہ 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 واہ. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے یہ تو کسی گمراہ فرقے کا حشوی عقیدے کا بندہ ہے. اور آگے فرماتے ہیں مختل العیار، اس کی عقل، بندہ پاگل ہے. اگر انہوں نے نہ لکھا ہوتا تو یہ لفظ نہ میں کہتا. اور بڑا عیار ہے، یعنی نہ یہ ابی العز حنفی ہے، نہ یہ ابی العز ہے، نہ یہ حنفی ہے، نہ یہ اس کی کتاب ہے، اور وہ جھوٹا ہے، وہ فن سے جاہل ہے، وہ حشوی کا عقیدے کا ہے، اس نے یہ جھوٹا گڑا ہوا ہے. عقل سے وہ بالکل کوڑا تھا اور اس کی عقل میں خلل اور فتور ہے، وہ پاگل بندہ ہے. اب سبحان اللہ، زہیر شاویش کہیں مخطوطے کے اوپر نام نہیں ہے. یہ زہیر شاویش کہتے ہیں کہ مخطوطے کے اوپر نام نہیں ہے. تو جب وہ مخطوطے کے اوپر بھی نام نہ ہو اور
پتہ بھی نہ چلے کہ یہ کتاب کس کی ہے، تو ہمارے خواہ مخواہ متھے ڈالنے والی بات ہے نا کہ ہم جی یہ کہیں کہ یہ کتاب جو ہے نا جی وہ تو حنفیوں کی کتاب ہے، لہٰذا اس کے اوپر جو ہے نا وہ حنفیوں نے لکھ دیا، ہم نے مار کے آپ کو حوالہ پیش کر دیا۔ یہ کوئی مارکا نہیں ہے اور یہ کوئی حنفیوں کی کتاب نہیں ہے، اور اس کے اوپر علامہ زاہد الکوثری کا میں نے آپ کو جو ہے وہ پڑھ کے بتا دیا کہ اہل سنت اس کتاب کو اپنی کتاب بالکل نہیں مانتے، اور نہ یہ کتاب ہماری ہے، اور ہم اس کتاب سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اور اس کے اندر خود انہوں نے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جتنے حوالے ہیں نا سارے، یہ وہ اس کے ابن تیمیہ اور ابن قیم کی کتاب سے ہیں، لہٰذا یہ درست نہیں ہے۔ اب میں ایک حوالہ آپ کو بتانے لگا ہوں علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کہ ان کی تعدیل جو ہے وہ کیا ہے، زاہد الکوثری کی تعدیل جو ہے کیا، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ یہاں پر یہ انہوں نے شیخ البانی نے اسی مقدمے کے اندر یہ بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حق بات جو ہے وہ کہنی چاہیے، میں مانتا ہوں اس بات کو، وہ کہتے ہیں میں مانتا ہوں اس بات کو کہ مجھے وہ حوالہ جو ہے نا زاہد الکوثری معاف کیجئے گا، ہاں یہ میں پڑھ کے آپ کو بتانے لگا تھا، 2 منٹ آپ کے چلے گئے۔ زاہد الکوثری کون تھا؟ ایک پنجابی کی مثال ہے، کہتے ہیں جادو او جڑا سر چڑھ کے بولے، یعنی اب اس کا کیا ترجمہ میں کروں کہ وہ جادو جو سر چڑھ کے بولے، وہی پنجابی والی بات ہی ہو گئی۔ البانی جس نے زندگی میں سب سے زیادہ زاہد الکوثری کی مخالفت کی ہے، وہ زاہد الکوثری کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب جعلی ہے، یہ بندہ مکار ہے، یہ جھوٹا ہے، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جس زاہد الکوثری نے یہ بات کہی ہے، اب سنیں زندگی بھر کا اس کا دشمن وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اسی کتاب کے مقدمے کے اندر جو شرح عقیدۃ الطحاویہ کا مقدمہ ناصر الدین البانی نے لکھا ہے، اسی مقدمے کے اوپر دیکھیں ذرا کیا الفاظ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ کہتا ہے زاہد الکوثری وَهُوَ الْمَدْعُو زاہد الکوثری الَّذِي کَانَ وَالْحَقُّ يُقَالُ۔ ناصر الدین البانی کہتے ہیں یار بات یہ ہے کہ جو حق بات ہے نا وہ کہہ دینی چاہیے، خواہ کچھ بھی ہو، حق بات کہنی ہی پڑتی ہے، کہہ نہیں دینی چاہیے۔ والحق یقال، ہم کوئی حرج نہیں سمجھتے حق بات کہنے میں، تو کیا کہتے ہیں زاہد الکوثری علی حظ وافر من العلم بالحدیث ورجالہ۔ کاش میں اپنی تقریر کے اوپر ان الفاظ کے بڑھنے کے بعد خود نعرہ لگا سکتا۔ ناصر الدین البانی کہتے ہیں سن لو، زاہد الکوثری علم حدیث کا سمندر تھا اور وہ جر و تعدیل کا سمندر ہے، اور خدا نے اس کو بہت وافر حصہ اس علم کے اندر عطا فرمایا ہے۔ وہ جر و تعدیل کو پرکھنا جانتا ہے، وہ ذہبی ہے، وہ جانتا ہے کہ کیا ہے، کون سی بات غلط اور کون سی صحیح، وہ حدیثوں کے بارے میں بھی جانتا ہے، وہ رجال کے بارے میں بھی جانتا ہے، اور جس کے بارے میں علامہ یہ کہہ رہے ہیں نا ناصر الدین البانی کہ وہ بندہ علم کا سمندر ہے، اس بندے نے یہ کہا ہے کہ جی ہاں یہ کتاب ابیل حنفی کی نہیں ہے۔ اب میں اردو ترجمہ پڑھتا ہوں اسی کتاب کا، یہ جیسا میں نے کہا نا مولانا صادق خلیل نے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے، تو مولانا صادق خلیل اسی ناصر الدین البانی کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زاہد الکوثری جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ ابن قیم کا دشمن ہے، سچی بات کہنی پڑتی ہے کہ زاہد الکوثری علم حدیث اور علم رجال، علم جرح و تعدیل کا سمندر تھا، اللہ نے اسے بڑا وافر حصہ عطا فرمایا تھا۔ ہم کہتے ہیں جرح و تعدیل، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی راوی کے محدث کے بارے میں کسی کا کلام نقل کرنا کہ یہ کیسا بندہ ہے، تو یہ تعدیل میں نے کی ہے علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ کی البانی کے زبان سے، یہ عربی میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا،
اردو میں پڑھ کے بھی اسی ترجمے سے بتا دیا. ترجمہ بھی چونکہ سعد خلیل کا ہے اور وہ پڑھاتے ہیں, پورے پاکستان کے مدرسوں میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. اب تک میں نے آپ کے سامنے یہ فیکٹ رکھے ہوئے ہیں کہ یہ کتاب جسے کہا گیا کہ یہ ہم نے مار کا مارا ہے, یہ اس کتاب کی ہسٹری ہے, اس کا کسی کو نہیں پتا. اب علامہ البانی اور وہ سارے لوگ جو ہیں ان کو جب یہ پتا ہے کہ یہ کتاب اس طرح سے ہے اور وہ ابیل حنفی کی کتاب نہیں ہے, تو انہوں نے اس کے باوجود اس کتاب کو پھر بھی کہا, اس کتاب کی تعریف کی, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب بڑی اچھی کتاب ہے. اور اس کتاب کے جو ہے نا کون کون اس کتاب کو ماننے والے ہیں اور کن کن لوگوں نے اس کو کہا ہے کہ یہ کتاب ہماری کتاب ہے. تو اس کے بعد انہوں نے بہت سے علماء کے یہاں پر نام لکھے ہیں. وہ کہتے ہیں شیخ عبداللہ عفیفی, وہ فلاں شیخ علم حدیث کے جو ہے نا وہ شیوخ جو ہیں وہ اس کتاب کے ہیں مصنف, اس لیے یہ کتاب ہے ماننا چاہیے اس کتاب کو. تو انہوں نے بہت سے نجدی علماء کے یہاں پر نام لکھ دیے ہیں کہ یہ کن کن لوگوں نے اس کتاب کو, آل شیخ فتاوی لجنہ کے شیخ بن باز, شیخ ابراہیم, زہیر شاویش. تو وہ کہتے ہیں یہ سارے کے سارے محمد بن ابراہیم, عبد اللطیف, عبد العزیز بن باز, عبد الرزاق عفیفی, یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب بڑی اچھی ہے کیونکہ اس کتاب کے اندر شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی تائید موجود ہے, و تلمیذ علامہ ابن قیم کی ہے, اور مجدد دعوت الشہید محمد بن عبد الوہاب کی ہے. تو کہتے ہیں تعصباً للقوثری, ہاں کوثری نے اس کے اوپر کہا ہے اپنے تعصب کی بنا پر کہ یہ ابی العز حنفی کی کتاب نہیں ہے, ورنہ یہ سارے علماء ابن باز ہوں, البانی ہوں, یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ ان کی کتاب ہے. اب میں ان سارے حوالوں کے بعد اپنی ایک بات بتاؤں. اگلے پروگرام جب میں کروں گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ربوبیت و الوہیت پر, ان پروگراموں کے اندر میں نے اس کتاب کے حوالے دینے ہیں. جس نے یہ پروگرام نہ آج کا سنا ہوگا, اب میں دوبارہ اتنی تفصیل تو نہیں کروں گا, تو میں نے یہ کرنا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے, کیونکہ اس کے شروع میں بالکل پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پہلے تو مؤلف کا نام لکھا اور پھر اس کے بعد لکھا ہے تحقیق جماعت من العلماء, ایک بڑی جماعت جو ہے علماء کی, انہوں نے اس کتاب پر کام کیا ہے اور وہ سارے علماء اس کتاب کو مانتے ہیں. اب آپ کو میں اردو ترجمہ بھی پڑھ کے بتا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں اس بات کا متمنی تھا کہ جس ادارے کی طرف ابو گدہ متعصب انسان نے میرے خلاف ناروا تنقید پیش کی ہے, وہ اس سے پہلے تنقید زبان زد عوام خاص بن جائے مجھے اس کے بارے میں آگاہ کرتا پھر نافذ. اچھا, اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ, پہلے تو ابو گدہ رحمۃ اللہ نے جو اعتراض کیے تھے ان پر وہ برم ہوئے, برس رہے ہیں. ابو گدہ شیخ زاد القوثری کے شاگرد تھے, جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں تفصیل سے بتایا تھا. وہ کہتے ہیں الحمدللہ اس شہر میں کثرت کے ساتھ اہل علم موجود ہیں اور وہ کتاب جو اس کتاب کو وہ پسند کرتے ہیں اور وہ کتاب کو اس کو استحسان کی نظر سے دیکھتے ہیں, اور ان علماء سے میں صف اول کے علماء شمار ہونے والے ہیں, جن میں فضیلت الشیخ محمد بن ابراہیم, عبد اللطیف, عبد العزیز بن باز, عبد الرزاق عفیفی اور فلاں ایک لسٹ لکھی ہوئی ہے. تو اب میں کہنے کا حق بجانب ہوں کہ شرح عقیدت الطحاویہ ابی العز حنفی کی کتاب نہیں ہے, یہ جعلی کتاب ہے. اس لیے اگر اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہو کہ توحید کی 2 قسمیں ہیں, تو ہمارے دوستوں نے اتنا سعودی عرب کا خزانہ خرچ کر کے بھی کوئی مار کا نہیں مارا, وہ بھی ثابت نہیں ہوتا. یہ تو کتاب ہی جعل ہے, جعلی ہے. اب اس کے اوپر ذرا اور سنیے. میں نے کہا تھا ابتدا میں کہ اس کی پروگرام اپنی تعریف میں نے خود کر دی تھی. اب اگر فرض کریں پہلے دیکھیں اس کے اوپر ایک کتاب ہے
حافظ ابن حجر الاسقلانی کی، مجھے اشارہ ہو گیا مسئلہ بڑا خراب ہے یہاں پر، وہ باتیں رہ جائیں گی. حافظ ابن حجر اسقلانی جو ہے وہ اپنی کتاب انباء الغمر جلد پہلی جلد 2 صفحہ 258 جلد پہلی 258 پر وہ ایک کوئی بندہ ہے ابی العز حنفی، اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہے یا کوئی اور ہے، وہ خدا جانے، وہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں. حافظ ابن حجر اسقلانی وہ کہتے ہیں ایک بندہ ہے دمشق میں رہتا تھا، نام اس کا تھا علی بن ابی العز حنفی. تو وہ کہتے ہیں یہ جو بندہ تھا یہ ایسا بندہ تھا کہ ایک کسی بندے نے اس کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک قصیدہ لکھا، اس بندے کا نام بھی ہے جس نے وہ قصیدہ لکھا. تو جب وہ قصیدہ لوگوں کے سامنے پیش ہوا تو بالا گانا انا علی ابن ابی بیک، ہاں علی ابن ابیک اس کا نام تھا، مدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقصیدہ تھے. جب وہ قصیدہ ہوا تو اس کے وَأَنَّ علی بن ابی العز حنفی اعتراض علیہ وَأَنْكَرَ اموراً، جب اس علی ابن ابیک کے قصیدے کو ابی العز حنفی نے دیکھا تو اس نے بہت سے امور کا انکار کر دیا کہ یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ منہا التوسل بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس قصیدے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کی بات کی گئی تھی، تو اس ابی العز حنفی نے اس کا انکار کر دیا. والقدح فی عصمتہ وغیر ذالک، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہ لکھا تھا نا کہ آپ معصوم ہیں، آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس کا بھی اس نے رد کر دیا. یعنی ابی العز حنفی کے بارے میں ابن حجر اسقلانی کہہ رہے ہیں یہ منکر تھا وسیلے کا، اس کتاب کے اندر بھی لکھا ہوا کہ منکر تھا وسیلے کا. اچھا وہ منکر تھا، اور پھر کیا ہوا کہ وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ بِالدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ خُصُوصًا أَهْلَ مَذْهَبِهِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ أَنْكِرُوا، جتنے علماء تھے اس وقت کے انہوں نے اس کا رد کیا، حنفی علماء نے بھی اس کا رد کیا، حتیٰ کہ پھر دمشق میں آ گئے. جب دمشق میں آ گئے تو پتہ چلا کہ ینتحلون مذہب ابن حزم و داؤد الظاہری، لوگوں کو پتہ چلا وہ یہ تو نام کا حنفی بنا ہوا ہے، اس کا عقیدہ تو ابن تیمیہ کا، ابن حزم کا، ابن قیم کا عقیدہ ہے. تو وہاں پر وہ بہت سے لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے اس کی مخالفت کی، اور پھر ان مخالفت کرنے والوں میں حافظ ابن رجب حنبلی بھی تھا. چاروں فقہوں کے علماء تھے، اور من الشافعیہ، حنابلہ، مالکہ یظہرون، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو مذہب ابن تیمیہ، یہ تو ابن تیمیہ کے مذہب کا بندہ ہے. جو اس کے لیے انہوں نے فتویٰ دیا، 4-5 میٹنگیں ہوئیں، اس کو اندر کر دیا، اور اس کا یہ تھا کہ وہ یہ اس قصیدے کے اندر لکھا تھا کہ المعصوم من الزلل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی. تو اس نے آگے سے کہا کیا تم کہتے ہیں ان سے کوئی غلطی نہیں؟ ذلت العتاب قرآن نہیں پڑھتے؟ کتنی بار حضور کو اللہ نے ڈانٹا ہے، تو وہ معصوم کیسے ہو گئے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اور اس کے بارے میں اس کے بعد حافظ ابن حجر نے اس کا رگڑا نکالا ہے کہ نہ یہ وسیلے کو مانے، نہ یہ شان مصطفیٰ کو مانے. اور یہ ابھی ہمیں پتہ یہ نہیں محسوس ہوا کہ یہ شرح بھی اس نے لکھی، شرح تو ہے ہی جعلی، لیکن ابی العز حنفی بندہ اس ٹائپ کا تھا. اگر اور اس کے بعد دوسری بات یہ نوٹ کر لیں، ہمارے حنفیوں کی کتابیں ہیں طبقات الحنفیہ، جس کے اندر تمام حنفی علماء کی علامہ کرشی نے ذکر کیا ہے. دیگر کتابیں ہیں حنفیوں کی، دمشقی حنفی علماء ہیں، مصری ہیں، شامی ہیں، ہم سب حنفی علماء کو جانتے ہیں. ابتدا سے لے کر 7ویں صدی سے لے کر آج تک جتنی حنفیوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں، کسی حنفی کتاب کے اندر اس ابی العز حنفی کو نہ اس کا ذکر کیا گیا ہے، نہ ہم اسے جانتے ہیں. یہ تو ایسا حنفی ہے وسیلے کا منکر،
شفاعت کا منکر، شان مصطفیٰ کا منکر، ہر بات کو شرک کہنے والا، اور جس کی تعریف کرتے ہیں ناصر الدین البانی، احمد شاکر، زہیر شاویش، ابن باز، اور وہ فخر سے کہتے ہیں یہ ابن تیمیہ کا ماننے والا تھا۔ تو جب ایسا بندہ ہے جس کی یہ کتاب ہو اور وہ شرح عقیدت الطحاویہ ہو، تو ہمارے سامنے ٹیبل پر اس کتاب کو رکھنا اور ہمارے چیلنج کا جواب دینا کہ تم کہتے تھے کہ کسی نے تقسیم توحید کی دو قسمیں ربوبیت کی اور الوہیت کی نہیں کی، یہ ہے بندہ جس نے توحید ربوبیت اور الوہیت کی تقسیم کی ہے، اور اس کا نام ابی علی حنفی ہے۔ ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں پہلی بات، یہ کتاب جعلی، اس کے اوپر کسی کا نام نہیں، اور اگر یہی ابی علی حنفی اس کا مصنف ہے اور یہ حنفی ہے تو ہم تحفے میں تمہیں یہ حنفی دیتے ہیں، مبارک ہو تمہیں۔ ہم ایسے حنفی سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہو اور کتاب کے اوپر اس کا نام بھی نہ ہو اور حنفیوں کی کتابوں میں اس کا ذکر بھی نہ ہو، تو خواہ مخواہ اس کا بنا دیا کہ حنفی ہے۔ اب آخری دو بات میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آج سے 18 سال 20 سال پہلے میں نے ایک جلسہ کرایا، جو وہ جلسہ تھا انگریز ٹیچرز اور وہ ایم پی اور وہ لوگ تھے، ہمارے لوکل کمیونٹی کا جلسہ تھا ہمارے شہر میں، تو وہاں بہت سے لوگ آئے۔ تو وہاں پر ایک سعودی عرب کے ریاض کا رہنے والا نوجوان لڑکا تھا، وہ کچھ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، مجھے ملتا تھا، اس نے مجھے یہ کتاب شرح عقیدت الطحاویہ دی۔ مجھے اس وقت تک اس کتاب کے شرح عقیدت الطحاویہ کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا، نہ ابی علی حنفی کے بارے میں علم تھا، نہ اس کا مقدمہ۔ اس نے مجھے تحفے میں یہ کتاب دی، کہنے لگا یہ میں آپ کے جلسے پر آیا ہوں تو آپ نے یہ اچھا پروگرام کیا ہے تو یہ میں آپ کو تحفتاً کتاب دیتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک، وہ کتاب مجھے مل گئی۔ اچھا، اس کے بعد میں نے چند مقامات سے جب اس کتاب کو دیکھا تو یہ تو زریلی کتاب تھی، اہل سنت کے عقائد کے خلاف کتاب تھی۔ ابتدا میں احمد شاکر کا، زہیر شاویش کا، وہ میں نے سرسری نظر سے دیکھا، ناصر الدین البانی کے یہ۔ تو میں نے بعد اپنے دوست علماء سے پوچھا، میں نے کہا ابی علی حنفی کے نام سے یہ کتاب ہے تو یہ کیا چکر ہے، اس میں تو سارا غلط لکھا ہوا ہے۔ ایک میرے بڑے فاضل دوست، ان کا میں اس میں گرامی ذکر نہیں کرتا، وہ مجھے کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ حنفی شاید اس کی ذات نہ ہو۔ میں نے کہا ممکن ہے، تو اس پہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اچھا، اس کے بعد میں نے تہیہ کیا کہ میں اس کو بالاستیاب دیکھتا ہوں۔ اب جب وہ پروگرام کرنا تھا یہ توحید کی دو قسمیں، اس کے اوپر جب ان علماء نے، نجدی علماء نے اس کتاب کا حوالہ دیا، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کہا کہ توحید کی دو قسمیں ہیں، توحید ربوبیت اور توحید الوہیت، اور ان دو قسموں کو بیان کیا ہے شرح عقیدت الطحاویہ کے شارح نے، ابی علی حنفی نے۔ تو جب یہ میں نے پڑھا تو میں نے کہا اچھا، اب وہ وقت آ گیا کہ اس کتاب کو پڑھا جائے۔ دوبارہ میں نے اس کے مقدمے کو ناصر الدین البانی کے، زہیر شاویش کے، وہ سب کے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد پھر میں نے مختلف عرب علماء سے اس کے بارے میں یہاں انڈیا میں ہر جگہ بات کی، تاکہ میں پروگرام کرنے سے پہلے اس بات پہ یقین میرا پختہ ہو جائے کہ یہ کتاب واقعی حنفیوں کی کتاب ہے، کیونکہ اس کے اوپر ٹائٹل کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ تو الحمدللہ میں خدا کا کروڑ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، اور آج سے 18 سال پہلے جو مجھے کتاب یہ تحفے میں دی گئی تھی، مجھے آج اس کا اندازہ ہوا ہے کہ یہ ویسے تھما نہیں دی گئی تھی، یہ تو مجھے اس مالک نے ڈیوٹی دی تھی کہ یہ ڈیوٹی تو نے ادا کرنی ہے۔ آج وہ 18-20 سال کے بعد میں نے باقاعدہ طور پر اس ڈیوٹی کو ادا کیا، اور یہ بتایا کہ اس کتاب کے نام پر خبردار کوئی کسی کو گمراہ کرے، خبردار وہ کتاب دکھا کے یہ روب ڈالے کہ حنفیوں کی کتاب سے ہم نے دکھا دیا ہے، حنفیوں کی کتاب سے دکھا دیا ہے توحید کی دو قسمیں ہیں۔ توحید کی دو قسمیں نہ خدا نے بیان کی ہیں، نہ مصطفیٰ نے، نہ خلفائے راشدین نے، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے۔ زاہد القوثری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بدعت ہے۔ اس بدعت کا جواب 100 سال ہو چکا ہے، ہم ان سے پوچھ رہے ہیں، اور بھی کئی 100 سال گزر جائیں تو انشاءاللہ اس کا جواب نہیں آئے گا۔ یہ توحید کی پہلی قسطیں ہیں، قسط ہے جو میں نے 3 پروگراموں میں صرف اس کی قسموں پر گفتگو کی ہے۔ آگے ربوبیت الوہیت کی باتیں انشاءاللہ پھر لیقولن اللہ کی باتیں آئیں گی۔ جو کچھ میں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ
الا البلاغ،